اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے نقشے پر اسرائیل ہی وہ ناجائز ریاست ہے جس کو پاکستان نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ترتیب دیتا رہتا ہے۔ ایسی ایک سازش ابھی حال ہی میں دیکھنے کو ملی ہے جس کے مطابق اب پاکستانی قادیانیوں کو دھڑا دھڑ اسرائیل آرمی میں داخل کیا جا رہا ہے، جو کسی بھی وقت پاکستان کے لیے بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس وقت کتنے پاکستانی قادیانی اسرائیلی فوج میں ہیں اور ان قادیانیوں میں کتنی خواتین شامل ہیں، اور مزید یہ کہ انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ رکھنے کے باوجود اسرائیل کی شہریت کیسے حاصل کی۔ خواتین حضرات، ایک اسرائیلی مصنف آئی نومی نے اپنی کتاب میں ایک پیراگراف ان پاکستانی قادیانیوں کے حوالے سے بھی لکھا ہے جو کہ اسرائیلی فوج میں ملازمت کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ موجودہ وقت میں 600 پاکستانی قادیانی اسرائیلی فوج میں ملازمت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سے 300 قادیانی خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ کارگل کی جنگ کے دوران قادیانیوں نے بھارتی فوج کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز جمع کر کے دیے، جو کہ سراسر پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہوئے۔ واضح رہے کہ قادیانیوں کے پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے پوتے مرزا مبارک احمد نے اپنی کتاب آور فارن مشن میں یہودیوں سے تعلقات کا اعتراف کیا تھا، اور یہی وہ تعلق ہے جو کہ آج بھی جاری ہے۔ دوستو، اب رہ گیا یہ سوال کہ پاکستانی پاسپورٹ پر صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، تو پھر یہ قادیانی پاکستانی شہریت رکھنے کے باوجود اسرائیل میں جاتے اور وہاں کی فوج تک میں بھرتی کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو ناظرین، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بہت سارے مغربی ممالک جیسا کہ برطانیہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا، حتیٰ کہ امریکہ نے بھی قادیانیوں کے لیے ویزا اور شہریت کے قوانین میں نرمی کی ہوئی ہے۔ اس طرح یہ لوگ اپنا قادیانی ہونا ظاہر کر کے بڑی آسانی سے ان ملکوں کا ویزا حاصل کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اسرائیل سمیت کسی بھی ملک آسانی سے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں 1973 کے آئین میں قادیانیوں کو بلا شک و شبہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ قادیانی دنیا بھر میں خود کو مظلوم ظاہر کر کے نہ صرف نام نہاد انسانی حقوق کے علمبرداروں کی ہمدردیاں سمیٹ کر فائدے اٹھاتے ہیں، بلکہ یہ اسلام اور پاکستان دشمن سرگرمیوں اور سازشوں کا اعلی کار بننے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ گزشتہ سال بھی قادیانیوں کا مربی مرزا مسرور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پہنچ گیا تھا اور یہ شکایت کی تھی کہ پاکستان میں ہم پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور ہمیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیل، بھارت اور امریکہ پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت پاکستان میں عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں، جس کے لیے قادیانی ان کا انتہائی اہم ہتھیار ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ لندن ہی سے تعلق رکھنے والے صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر شاہد قریشی نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ سن 1995 میں جب کراچی آگ اور خون میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت مانچسٹر کے ایک قادیانی ریسٹورنٹ میں اہم عہدے پر فائز قادیانی لیڈر نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا تھا اور آگے پہنچانے کے لیے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر کراچی میں امن چاہیے تو پاکستان میں قادیانیوں کو امان ملنی چاہیے۔ لندن کے صحافی ڈاکٹر شاہد قریشی نے لندن پوسٹ میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں مزید لکھا کہ گزشتہ ایک عشرے میں پاکستان میں چاہے جس کی بھی حکومت ہو، قادیانیوں کا کوئی نہ کوئی غیر منتخب نمائندہ طاقت اور نمایاں اختیارات کے ساتھ حکومت میں شامل رہا ہے، جس کو عام عوام سے بالکل اوجھل رکھا جاتا ہے، اور یہی وہ خاص نمائندہ ہے جس کی وجہ سے آج بھی اسرائیل ڈیفنس فورسز میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے ان احمدیوں کے 600 افراد مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس نمائندے نے جب اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ترجمان سے رابطہ کر کے خبر کی تصدیق کرنا چاہی تو انہوں نے واضح جواب دینے سے احتراز کرتے ہوئے صرف اتنا بتایا کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز میں دنیا بھر سے کئی مذاہب اور مختلف معاشرتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے رضاکار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز میں کام کرنے والا ہر رکن رضاکارانہ خدمات پیش کرتا ہے،
اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ترجمان امبال نوے کا دعویٰ ہے کہ فورسز میں شامل کئی احمدی مسلمان مختلف جنگوں میں ہلاک بھی ہوئے۔ ان مسلم خاندانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسرائیل کے فوجی سربراہوں نے بذات خود ان خاندانوں سے ملاقات کی، حالانکہ معمول کے مطابق ایسا نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی ویب سائٹ پر کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک قادیانی لڑکی کی تصویر بھی ہے، جو کہ اب بھی فوجی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل میں ہر بالغ مرد و عورت پر فوجی خدمات مقررہ مدت تک انجام دینا لازمی ہے، مگر مسلم اسرائیلیوں کو اس سے استثناء دیا گیا ہے۔ اس نمائندے سے جب خبر پر مزید تحقیق کی گئی تو حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا کہ چند اشرے قبل تک کی قادیانی کتابوں میں کھلے عام اسرائیل میں موجود قادیانی مشن، ان کی تفصیلات اور یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا ذکر بھی موجود ہے، مگر اب ایسا نہیں ہے اور قادیانی کسی بھی ایسی بات کو چھپاتے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات کو آشکار کرے۔ خواتین حضرات، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اسرائیل اسلام کے خلاف سازش کرنے اور اس کے اصولوں کے خلاف لڑنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لہٰذا اسی مقصد کے لیے اب اسرائیل کی جانب سے ایک ایسی فوج بھی تیار کر لی گئی ہے جو کہ خصوصی طور پر دجال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس فوج کو کافر بریگیڈ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اس بریگیڈ میں جیٹ طیارے بھی شامل ہیں جن پر واضح طور پر لفظ کافر لکھا گیا ہے۔ کافر بریگیڈ اسرائیلی فورسز کی سب سے بڑی انفینٹری بریگیڈ ہے، جو کہ بہترین تربیت یافتہ فورس اور ہر قسم کے جنگی حالات، موسم اور وقت میں لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کے بعد یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ یہ فوج دجال کی مدد کے لیے تیار کی جا رہی ہے، اور اس کافر بریگیڈ سے مراد دجال کے ماتھے پر لکھا وہ لفظ کافر ہے جس کا حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ اسرائیلی فوج میں اب تک ان طیاروں کی تعداد تقریباً 250 ہو چکی ہے، اور اگر آپ اس طیارے کو غور سے دیکھیں تو اس پہ ایک آنکھ کا نشان بھی بنایا گیا ہے، جو کہ بلا شبہ محض اتفاقات نہیں بلکہ یہی وہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دی ہیں، کیونکہ احادیث کے مطابق جب دجال آخری جنگ میں شکست کھا کر بھاگ جائے گا تو وہ مقام لد پر پہنچے گا، اور اسی مقام پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اور موجودہ دور میں لد اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر دور واقع ایک شہر کا نام ہے۔ سن 2007 کے اختتام پر یہاں کی آبادی کا اندازہ تقریباً 67,000 نفوس تھا، جس میں تقریباً 80% یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ ناظرین، یہودی دجال کی اس قدر حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے، بالکل اسی جگہ ایک عالیشان ایئرپورٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق جب دجال کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہوگا تو وہ اسی ایئرپورٹ کے ذریعے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں، جن میں سے 3 استعمال میں ہیں، جبکہ چوتھا ٹرمینل سن 1999 میں تکمیل کے باوجود ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ ناظرین، اس کافر بریگیڈ کے متعلق مزید بتاتے چلیں کہ یہ بریگیڈ مختلف ہیڈ کوارٹرز اور 4 بٹالینز پر مشتمل ہے۔ اس کافر بریگیڈ میں زیادہ تر نوجوان شامل ہیں جن کو اسرائیل میں ینگ لائنز یعنی جوان شیر بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس فورس میں بھرتی ہونے کے لیے جوانوں کو انتہائی سخت ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں ان جوانوں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف خوب نفرت بھری جاتی ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ان پر کبھی رحم نہ کھانا۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے نہتے مسلمانوں پر شدید ظلم کیے جاتے ہیں، اور فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث صہیونی فوجیوں کی سفاکیت کی ان گنت مثالیں موجود ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔